السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء، رواہ النسائی وصححہ الحاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں قرض کے غلبے سے، دشمن کے غالب آنے اور دشمن کے خوش ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ذی شان سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرض سے نجات اللہ سبحانہ و تعالی سے ان الفاظ کے ساتھ مانگی جائے کہ قرض غالب آ جائے، بندہ مقروض ہو جائے اور قرض ادا کرنے جتنی طاقت باقی نہ رہے۔ اسی طرح اس حدیث میں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی کہ دشمن کے غالب آ جانے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ طلب کرنی ہے، اور اسی طرح دشمن کے خوش ہونے سے بھی اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنا۔ تو جب بھی کوئی شخص وہ کسی بھی معاملے میں مالی طور پر مقروض ہو جائے، قرضہ ادا کرنے جتنی اس کے اندر طاقت نہ ہو، تو وہ ان الفاظ کے ساتھ صبح اور شام کی دعاؤں میں یہ دعا پڑھے، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے قرض ادا کرنے جتنی طاقت ہوگی اور مقروض کا قرضہ دور ہو جائے گا، قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دشمن کا ڈر ہے اور دشمن کے غالب آ جانے کا خطرہ ہے تو اللہ وحدہ لا شریک سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنے والا جب وہ دعا مانگے گا تو وہ دشمن کے ہاتھوں مغلوب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اس دعا کو صبح شام میں پڑھنے کا یہ فائدہ کہ بندہ دشمن کی خوشی کا سامان نہیں بنے گا، یعنی دشمن جو کہ خوش ہو یا ایسی مصیبت جس میں ہمیں مبتلا دیکھ کر ہمارا دشمن خوش ہو، تو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء۔ اور یہ تمام دعائیں بندہ نماز کے آخری تشہد میں درود پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے تشہد کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ تو جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے دور ہوں گے اور دشمن کے غالب ہونے سے محفوظ رہیں گے، اور دشمن کے خوش ہونے سے بھی ان کی اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ اگلی حدیث، عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقول اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فقال لقد سأل اللہ باسمہ الذی اذا سئل به اعطى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دعائیہ کلمات کو سنا۔ وہ شخص کہہ رہا ہے اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے۔ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیوں؟ کہ میں اس بات کی گواہی دینے والا ہوں کہ تو اللہ ہے، انکا انت اللہ، تو ہی اللہ ہے۔ اسی طرح فرمایا لا الہ الا انتا، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الاحد، تو ایک ہے، اکیلا ہے، الصمد، تو بے نیاز ہے، الذی لم یلد، جس سے کوئی پیدا نہ ہوا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر اور سانجی ہے۔ دعا کرنے والے نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کرنے والے کے یہ دعائیہ کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کرنے والے نے اللہ رب العالمین کے اس اسم مبارک کے ذریعے سے مانگا ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین سے اس کے ذریعے سے طلب کیا جائے اللہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی دعائیں قبول کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہاں دعا کرنے والے نے ایک بات تو یہ کی کہ اللہ میں سوال تجھ سے کر رہا ہوں اور تو ہے کون؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کی گواہی دی، اسی طرح اللہ کی صفات بیان کی۔ اللہ کی صفت کہ وہ احد ہے، وہ الصمد ہے، وہ لم یلد ہے، ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی صفات کو وسیلہ بنایا اور اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی یہ صفات اور قرآن و حدیث میں موجود دیگر جو رب رحمان کی صفات ہیں، بندہ دعا کرنے والا دعا کرے اور اللہ کی صفات کو وسیلہ بنائے، اللہ کی صفات بیان کر کے اللہ سے بندہ مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس اللہ رب العالمین سے جب اس کے ذریعے سے طلب کیا جائے، سوال کیا جائے، اللہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین ایسی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے کہ پیارے بھائیوں، جیسے پہلے بیان ہو چکا، دعا کرنے والا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی یکتائی، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تحمید بیان کرے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو بیان کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیل بیان کرے۔
پھر اللہ وحدہ لا شریک سے مانگے تو اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح یقول اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور واذا امسى قال مثل ذلك الا انه قال والیک المصیر۔ اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں یوں دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے تیری ہی حفاظت میں صبح کی اور تیری ہی حفاظت میں شام کریں گے، اور تیرے ہی حکم کے ذریعے سے ہماری زندگی ہے اور تیرے ہی نام پر ہم مریں گے اور تیری ہی طرف دوبارہ اٹھنا ہے۔ جب شام ہوتی تب پیارے نبی یہی دعا پڑھتے اور وَإِلَيْكَ النُّشُورَ کی جگہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف لوٹنا ہے کے الفاظ ادا کرتے۔ صبح ہوتی تو وَإِلَيْكَ النُّشُورَ پڑھتے، اور جب رات میں یہی دعا پڑھتے تو وَإِلَيْكَ النُّشُورَ کی جگہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ پڑھ لیتے تھے۔ پیارے بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اور شام کے اذکار میں سے یہ دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام صبح میں بھی پڑھتے اور جب شام کرتے تو شام میں بھی پڑھتے، یعنی صبح اور شام کے اذکار میں یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اصبحنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی ہم نے تیری نعمتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہوئے صبح کی، اور اسی طرح ہم نے تیرے ذکر میں مشغول رہتے ہوئے صبح کی، یا ہم نے تیرے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے صبح کی، ہم نے تیری توفیق کے شامل حال ہوتے ہوئے صبح کی، ہم نے تیری عطا کردہ قوت و ہمت کی بدولت حرکت کرتے ہوئے صبح کی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد کے بغیر اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہ ہم صبح کر سکتے ہیں نہ ہم شام۔ وہ رب رحمان چاہے رات سوتے میں ہماری روح کو قبض کر لے، واپس نہ آنے دے، اور اگر چاہے تو دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ہماری روح کو قبض کر لے۔ اسی طرح اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، یعنی زندگی اور موت تو ہی دیتا ہے، تیری زندگی عطا فرمانے سے ہم زندہ ہیں، جب تک تو چاہے ہمیں زندہ رکھے اور جب تو چاہے ہمیں مار دے۔ تو کیا معلوم ہوا، زندگیاں عطا کرنے والا اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ جیسے ہم اس تعلق سے پہلے یہ پڑھ آئے ہیں اور اس کے تعلق سے ہم یہ بیان کر چکے کہ البریلویہ اور دیگر اہل شرک جو یہ سمجھتے ہیں اور یہ عقائد رکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے پاس بھی زندگی دینے کا اختیار ہے اور غیر اللہ، اللہ کے ماں سوا کے پاس موت دینے کا بھی اختیار ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا نمرود کے حوالے سے، جیسے ہم نے پڑھا اور سنا
کہ اہل شرک یہ کہتے ہیں، یہاں میرے پیارے بھائیوں میں نام کیوں لیتا ہوں؟ اس لیے کہ جب اہل شرک کہیں گے تو کون اہل شرک؟ اس سے مراد البریلویہ اور اس طرح کے دیگر عقائد رکھنے والے۔ تو زندگی اور موت اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا کوئی چھوٹے سے چھوٹا نہ زندگی عطا کر سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے۔ جب اللہ چاہے ہمیں موت آئے گی اور اللہ چاہے تو ہمیں زندگی ملے گی۔ اہل شرک نے کیا کہا کہ عبد القادر جیلانی پڑھاتے ہوئے جو ہے وہ موج میں آ کر کہہ دیتے تھے مر جاؤ، سارے مر جاتے تھے، پھر کہتے تھے زندہ ہو جاؤ، پھر سارے زندہ ہو جاتے تھے۔ اور ان کی یہ کرامت اہل شرک نے بیان کی، جو کہ گھڑنتو کی کرامت ہے، کہ صبح صبح جو ان سے ہاتھ ملا لیتا وہ شام تک یا اگلے دن تک مرا نہیں کرتا۔ پھر اس بی بی کے بیٹے کا قصہ، تو یہ تمام چیزیں شرک و بدعات پر مبنی۔ جو یہ سمجھے کہ عبد القادر کے پاس زندگی اور موت دینے کا اختیار ہے، وہ کھلم کھلا مشرک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وبی کا نحیا وبی کا نمود، زندگی اور موت تو ہی دیتا ہے، تیرے عطا کرنے پر زندگی ہے اور جب تو مارنا چاہے تو موت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا۔ اسی طرح وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، مرنے کے بعد زندہ ہو کر اس کی جانب لوٹنا۔ اور اس کی جانب لوٹنے کا کیا معنی؟ کہ ہر انسان کو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے واپس لوٹنا ہے۔ ہر بندے کو اپنی گزاری ہوئی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زندگی دی، اس زندگی کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے پوچھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنن ترمذی وغیرہ میں، جس کو روایت کرنے والے عدی بن حاتم، عبداللہ بن مسعود اور اسی طرح ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہیں، اور ان روایات کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عدی بن حاتم کی روایت میں، ما منکم من رجل الا سیکلمہ ربہ یوم القیامۃ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، ہر بندے کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر بندہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے بندے سے کلام کرے گا۔ بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ابن آدم کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنے رب کے پاس سے قیامت کے دن میں، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ عمر دی تھی، زندگی کہاں گزاری، جوانی دی تھی، جوانی کا کیا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور کیا عمل کیا اپنے پاس موجود علم کے مطابق۔ تو وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوٹنا ہے، اور اللہ کے لوٹنے کا یہ مطلب ہے
کہ بندہ اپنی زندگی کا اس کو حساب دینا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی اس سے پوچھیں گے اور بندے کو پھر ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صبح شام کے اذکار میں ہے. پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہم جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیے گئے. ہمیں صبح میں بھی اس بات کا ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اور دن میں بھی کہ اگر اللہ نہ چاہتا ہماری رات میں قبض کی گئی روح واپس نہ آتی. اور اسی طرح ہمیں مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جانا. جیسے ہندوؤں نے کہا کہ جو بھی مر جاتا ہے اگر اچھا ہوتا ہے، اچھی روح واپس دنیا میں آتی ہے اچھی شکل میں، اور بری روحیں بری شکل میں آتی ہیں واپس دنیا میں. اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے کہا کہ بس یہی زندگی ہے، نہ قیامت کا دن ہے اور نہ ہی قیامت کے معاملات ہیں. تو یہاں اس حدیث میں ہمیں کیا بتلایا گیا؟ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، مرنے کے بعد ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ہماری قبریں پھٹیں گی اور قبروں سے اٹھ کر وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، تیری طرف دوبارہ اٹھنا ہے. یعنی قبر میں سے پھر ہمیں زندگی ملے گی. یہ نہیں کہ مر گئے اور اس کے بعد ختم، جیسے گمراہ لوگوں نے یا بد عمل لوگوں نے کہا اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کیا ڈٹھا. اے جہاں میٹھا اگلا جہان کیا ڈٹھا، یعنی کہ یہ میٹھی دنیا ہے، بس اس میٹھی دنیا کی موج اور مستیاں، اس میٹھی دنیا کی موج اور مستیاں اب اس دنیا میں ہیں، اب خوب مزے لو. اس دنیا کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس دنیا کی فکر مت کرو. یہ بتایا جا رہا ہے اس جملے میں اے جہان میٹھا اگلا جہان کیا ڈٹھا. تو یہ میٹھا جہان ہے، یہ میٹھی دنیا ہے. موجے مارو، سود کھاؤ، حرام کھاؤ، چوری کرو، شراب پیو، زنا کرو، کرپشن کرو، دو نمبریاں کرو، دو رنگیاں کرو، جو مرضی آئے کرتے چلے جاؤ. کیوں کہ اے جہان میٹھا تے اگلا جہان کیا ڈٹھا. جبکہ ایسا نہیں ہے. جب بندہ مومن صبح شام میں یہ دعا پڑھے گا، اللہ کی قسم وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اے جہان میٹھا اگلا جہان کیا ڈٹھا. وہ یہ عقیدہ رکھے گا، ایمان رکھے گا کہ اس جہان کا، اس دنیا کا حساب میں نے اللہ رب العالمین کو کھڑے ہو کر قبر سے اٹھ کر دینا ہے. اور محترم بھائیوں اور میری بہنوں، جب ہمارا یہ ایمان بن جائے گا کہ اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہے، اللہ کی قسم کبھی یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ اے جہان میٹھا اگلا جہان کیا ڈٹھا. اللہ نے قرآن میں، حدیث میں ہمیں آنے والا جہان، آنے والی دنیا دکھا دی ہے. اللہ نے، اور یہ نظر اس کو آئے گی جو قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا. آج کے خطبے بھی میں نے یہ کہا، جس کی زندگی ABC 1 2 3 میں گزر گئی، اس بد نصیب کو اللہ کی قسم اگلے جہان کا پتہ ہی نہیں ہے. حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ آنے والی زندگی کا، جہان کا علم تھا، اس لیے عثمان قبرستان آتا، دھڑا دھڑ زاروں قطار روتا. دیکھنے والے دیکھتے اور پوچھتے عثمان کیوں رو رہا ہے؟ کہا یہ قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے. اسی طرح پیارے نبی کے بڑے بڑے عظیم المرتبت صحابہ، بدری صحابہ، عشرہ مبشرہ صحابہ رو رہے ہیں، مرتے وقت رو رہے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا، کہا آپ روتے ہو؟ آپ کا تو نام لے کر بتا دیا گیا کہ فل جنہ، آپ تو جنتی ہیں.
کہا سفر لمبا ہے، زاد راہ کم ہے۔ سفر بہت لمبا مگر ساتھ میں اعمال کم ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو بدری تھے، بدر میں لڑنے والے مجاہد صحابہ۔ یہ کون رو رہا ہے قبر پر؟ یہ عثمان۔ قربان جاؤں میں عثمان کی شان کے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد تو عمل نہ بھی کر، تجھے کوئی نقصان نہیں۔ وہ عثمان کہ جس سے فرشتے بھی شرم و حیا کریں، وہ عثمان رو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی قسم ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اے جہان میٹھا اگلا جہان قید تھا۔ انہوں نے اللہ کے قرآن کو پڑھ لیا تھا، پیارے نبی کی تعلیمات پڑھ لی تھی، آخرت کا منظر، جہنم کا منظر اور اسی طرح جنت کے مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ دنیا ایسے گزاری جیسے قیدی قید خانے میں گزارتا ہے۔ اور پاکستان کا وہ مردود وزیر جو یہ کہتا ہے کہ یہ مدارس نعوذ باللہ جہالت کی فیکٹریاں، اور اس وزیر کا یہ کہنا کہ یہ لوگوں کو موت کا منظر پڑھاتے ہیں، یہ لوگوں کو موت سے ڈراتے ہیں۔ اللہ کی قسم موت کا منظر میرے نبی نے پیش کیا۔ کہا میں جنت میں گیا، بلال کی جوتیوں کی آواز سنی، عمر کا میں نے محل دیکھا، جنت میں میں نے غریبوں کو دیکھا۔ اور جب میں جہنم مجھے دکھائی گئی تو کیا دیکھا؟ کہا اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی، میں نے سود خور دیکھے، میں نے زانی دیکھے، میں نے شرابی دیکھے۔ اور مستدرک حاکم کی حدیث، پیارے نبی نماز پڑھاتے ہوئے آگے ہوئے پھر پیچھے ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا پہلے مجھے جنت دکھائی گئی، میں جنت کے گوشے پھل توڑنے کے لیے آگے بڑھا، پھر مجھے جہنم دکھائی گئی، حتی رأیت ظلی و ظلکم، یہاں تک کہ جہنم کی آگ میں اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ تو پیارے نبی یہ حدیث کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ موت کا منظر ہمیں یاد کروانا چاہتے ہیں۔ جہنم اور موت کے منظر کا ایک ایک حال بیان کیا گیا۔ قبر میں یہ سوال ہوگا، قبر ہر بندے کو دبا لیتی ہے، قبر میں قبر والے کو صبح شام عذاب ہوتا ہے، اور یہ جاہل اور احمق وزیر جن بدبختوں اور بد نصیبوں کو سورۃ الاخلاص پڑھنا نہ آئے، یہ مدارس کو جہالت کی فیکٹریاں کہنے والے، نامعلوم کہ یہ قادیانی ہیں یا ایرانی ہیں۔ پیارے نبی نے حدیث میں ہمیں کیا دعا سکھائی؟ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، تیری ہی طرف دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو جو لوگ، جن لوگوں نے یہ کہا اے جہان میٹھا اگلا قید تھا، ان کے اس قول کا رد ہوا۔ اور یہ کون کہتا ہے جو قرآن اور حدیث سے ناواقف ہو؟ اور یہ کون کہتا ہے جو حرام اور حلال کی تمیز ختم کیے ہوئے ہو؟ ہاں، اللہ کے چند مخصوص بندے جنہوں نے ABC بھی پڑھی اور اللہ نے قرآن و سنت کا ذوق اور ذائقہ بھی دیا، جیسے ہمارے بھائی ذاکر نائک حافظہ اللہ۔ تو محترم بھائی، ایک ایک حدیث کے اندر ہزار ہزار باتوں کا بیان موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صبح شام کے اذکار میں اس دعا کو بھی شامل کریں۔ اذکار پڑھنے کے لیے آپ حصن المسلم مکتبہ دارالسلام لیں یا دارالاندلس لیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سکھائی گئی دعاؤں کو صبح اور شام میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع، یہ سبق نمبر تھا 54، وما علینا الا البلاغ المبین۔